یہی معاملہ یہاں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاعری اور شعراء کے بارے میں بالعموم جو بات کہی ہے وہ پوری کتابوں کے موضوع بن سکتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ عام طور پر یہ قاعدہ کلی ایسا ہے کہ آپ کو شعراء کے جو پیروکار ملیں گے، ہم نشین ملیں گے، ساتھ بیٹھنے والے ملیں گے، بے عمل لوگ ہوں گے بالکل، اور صرف ایک ذہنی لذت کے اور صرف ایک ذہنی عیاشی کے بالعموم کوئی شے ان کے پاس نظر نہیں آئے۔ الم تر انہ فی کل وادی یہیمون، دوسری بات، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ شاعری کا تعلق ہے شعور سے، تخیل سے، انسان کے تصورات سے۔ تو تخیل اور تصور کی دنیا جو ہے وہ کوئی حدود کی پابند نہیں ہوتی، وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے تخیل۔ عمل کی زندگی میں آدمی کو قدم قدم چلنا پڑتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ شاعر اور شاعروں کے متبعین کے ہاں آپ کو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کے فکر اور ان کے عمل میں گیپ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا شعور پرواز کر رہا ہے۔ وہ جو اقبال نے خود کہا ہے غالب کے بارے میں، جس کو میں کہتا ہوں کہ اصل میں غالب سے زیادہ خود علامہ اقبال پر وہ بات راست آتی ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کو جا۔ تخیل جو ہے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو تخیل میں جو انسان بہت بلند پرواز ہوگا، اب بڑا مشکل ہے کہ اسی درجے میں اس کی زمین کے اوپر بھی اس کی چال ڈھال بھی وہی ہو۔ تو ایک گیپ کا پیدا ہو جانا لازمی ہے ایک قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ تو پھر ہر وادی میں جدھر بھی جا رہے ہیں ان کے فکر کی جولانی جو ہے اٹ نوز نو باؤنڈس، کوئی اس کے لیے حدود ہے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یہی قول و عمل کے اندر جو گیپ ہے، جو فرق ہے، جو خلیج حائل ہو جاتی ہے، یہی در حقیقت شاعری کے مزاج کے اندر گویا کہ فی نفس ہی داخل۔ اب اس سے استثناء ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بڑی شدید محنت اور مشقت کرنی پڑے گی اگر کوئی شاعری کے میدان میں قدم بھی رکھے، اور پھر یہ کہ وہ ان 3 چیزوں سے بچنا بھی چاہتا ہو، ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کی کثرت کے ساتھ ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، کیونکہ قدیم زمانے میں شاعری خاص طور پر استعمال ہوتی تھی حجویہ، حجو کہنے کے لیے، رجزیہ شاعری جنگوں کے اندر استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ جو تمام ہے دشمنوں کی حجو کرنا اور اپنے لیے رجز اور اپنی مدح، تو اس میں بھی کہا گیا کہ اس قسم کی چیز بھی اگر کہیں مظلوم استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اگر ظلم کیا گیا ہو، جیسے کہ ایک اور جگہ بھی آیت فرمایا ہے، 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، بلند آواز سے کوئی بری بات کہنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا۔ مظلوم کے دل سے جو ہے کوئی اگر وہ آہ اٹھی ہے اور اس نے کوئی جلے بھنے الفاظ کی شکل اختیار کر لی ہے، کوئی نازیبا الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے ہیں، تو اللہ کنڈون کرے گا، معاف کر دے گا، لیکن مظلوم ہے، اس کا دل دکھا ہوا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ پھر ان پر ظلم کیا گیا ہو تو اس کے بدلے میں اگر وہ بھی شاعری میں، اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹکڑا پورا کا پورا منطبق ہوتا ہے 100% حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گویا کہ دربار نبوی کے شاعر تھے، اور جو بھی مشرک شعراء حضور کی حجو میں اشعار کہتے تھے، حضور کی مذمت میں کہتے تھے، تو اس کا جواب پھر حضرت حسان ابن ثابت دیا کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے صحابی تھے، ان کا جہاں تک ایمان کا تعلق ہے
بھی کسی شک و شبے سے بالا تر ہے، بلکہ یہ کہ امت میں سے کسی کا بھی بعد میں ایمان جو ہے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کا بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے۔ عمل کا ایک پہلو ان کے ہاں کمزور تھا، یعنی یہ قاعدہ کلیہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن اسے عمل کا پہلو نہیں کہیں گے، مزاج کا پہلو کہیں گے، اور وہ یہ تھا کہ ان میں مرد میدان ہونے کا وصف نہیں تھا۔ یہ قاعدہ کلیہ ان میں بھی پورا جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے، جنگ کے میدان کے آدمی نہیں تھے۔ یہ بات جو ہے موجود ہے، غزوہ احزاب کا خاص طور پر واقعہ بھی آتا ہے کہ جہاں خواتین کو رکھ دیا گیا تھا ایک قلعے کے اندر، کو بڑی سی حویلی کے اندر، اور وہاں کچھ پہرے پر یہ ان کو کھڑا کیا گیا، اس لیے کہ میدان جنگ میں مورچے پر جانے کے لیے تو یہ ویسے بھی عام طور پر ان کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ اب وہاں ایسا ہوا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پھوپھی، انہوں نے دیکھا کہ مشکوک حالت میں ایک یہودی آ رہا ہے، اس کے حرکات و سکنات جو ہیں وہ مشکوک ہیں۔ تو انہوں نے کہا حسان ذرا اس کی خبر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میرا اگر ہوتا تو میں وہاں نہ پہنچا ہوتا۔ تو حضرت صفیہ اتری ہیں اور انہوں نے ایک لاٹھی کی ضرب سے اس کو ہلاک کیا ہے، حالانکہ وہ مسلح تھا۔ پھر انہوں نے کہا حسان جاؤ اب اس کا ہتھیار تو اتار لو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات، اس میں کوئی تکلف نہیں، کوئی غلط کوئی بیانی نہیں، کوئی تو یہ کہ اس اعتبار سے مرد میدان ہونے کا وصف ان میں بھی نہیں تھا۔ تو قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں گویا کہ استثناءات تو ہیں، جب استثناء اتنے شد و مت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بعض شعراء جو ہیں جاہلی شاعر بہت بڑے مرد میدان تھے، امرؤ القیس جو ہے وہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، بہت بڑا جنگجو سردار بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ عام جو قاعدہ کلیہ ہے، چونکہ اس میں سب سے بڑی مستثنیٰ شخصیت صحابہ کرام میں ہمیں حضرت حسان کی ہی ملتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ شاعری کی شاید یہ مذمت آ گئی تھی اس وجہ سے، یا یہ کہ ویسے ہی جو حضرت لبید تھے رضی اللہ تعالی عنہ جو سبع معلقہ کے شعراء میں سے تھے، یعنی عربوں کا رواج یہ تھا کہ وہ ہر سال جو مشاعرہ ان کا ہوتا تھا اس میں گویا کہ قصیدہ جس کا سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، تو وہ گویا کہ ملک الشعراء بادشاہ شمار ہوتا تھا شاعروں کا، اور تمام شاعر پھر اسے سجدہ کرتے تھے، اور اس کا قصیدہ جو ہے پھر ایک سال کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آویزہ کر دیا جاتا تھا اس علامت کے طور پر کہ یہ ہمارا اقلیم شعر کا شہنشاہ جو ہے اس سال کے لیے وہ یہ ہے۔ تو آخری شاعر جو ہیں اس کے وہ حضرت لبید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو شعر کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے یہ سوال بھی کیا، نبی اب آپ شعر نہیں کہتے؟ تو فرمایا بعد القرآن، کیا قرآن کے نزول کے بعد بھی کسی شخص کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ اپنی کچھ یعنی کلام قادر الکلامی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے اور کوئی بات کہے؟ اس کے بعد تو مطلب یہ کہ سورج کو آئینہ دکھانے والی بات ہے، تو انہوں نے شعر کہنا بند کر دیا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں تو شعراء میں سے جن کا تذکرہ آتا ہے، ویسے حضرت خنسا تھی رضی اللہ تعالی عنہا، خنسا العرب بہت بڑی شاعرہ تھی، مرد شعراء بھی ان سے جو ہے اصلاح لیا کرتے تھے، انہوں نے غالباً 7 بیٹے ہیں یکے بعد دیگرے جو جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے نظر کیے ہیں اللہ کے، اس جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ استثناءات ہیں، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اب اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کشاکش ہو رہی ہے مکے میں، ان قریب دیکھ لیں گے یہ ظالم لوگ کہ وہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا، یعنی اسلام کا غلبہ ہوگا، چاہے کتنی مخالفت کر لیں، کتنی حجب کر لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ سورہ یاسین کی یہ آیت بھی چونکہ بہت اکثر جو ہے وہ حضرات کو شاید یاد ہی ہو کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ، حضور کے شایع نشان کہا گیا، شعر کے گوئی نہیں ہے، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے شایع نشان ہے۔ اس اعتبار سے بھی شعر گوئی گویا کہ کوئی بہت اعلیٰ اشیاء میں سے، اعلیٰ دلچسپیوں میں سے ادرو قرآن شمار نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس میں بھی ایک پہلو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور کو تو دنیاوی تعلیم بھی اللہ نے نہیں دی، تو کیا دنیاوی تعلیم بھی اس وجہ سے، لیکن یہاں پر لفظ آیا خاص طور پر، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں تو یہ ہے علامہ بالقلم، لیکن حضور کا معاملہ ہے کہ ایک معجزے کی شکل میں چونکہ آپ کے پوری شخصیت کو رکھنا تھا،
کہ تمہارے دنیاوی اعتبارات سے کوئی انہوں نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن ان کے علم کا، حکمت کا، ان کے فہم کا، ان کی فصاحت کا، ان کی